أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون واضرب لهم مثلا آپ بیان فرمائیں ان کے لیے مثال اصحاب القریہ اس بستی والوں کی اذ جاءها المرسلون جب آئے ان کے پاس رسول واضرب لهم مثلا اصحاب القریہ اذ جاءها المرسلون یہ سورۃ یاسین ہے اور اس کی آیت نمبر 13۔ اس سے پہلے والی آیات میں اللہ رب العزت نے اپنی توحید کے بارے میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے حوالے سے کچھ بات فرمائی۔ اب چونکہ آپ جب دعوت دے رہے ہیں تو مکہ والے آپ کا انکار کرتے ہیں، آپ کی تکذیب کرتے ہیں، پھر بعض دفعہ آپ کے لیے عجیب و غریب جملے لے کر آتے ہیں، تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لیے اللہ رب العزت نے یہ واقعہ سنایا۔ فرمایا وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، آپ ان کے لیے اس بستی کی مثال بیان کریں اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ جب ان کے پاس رسول آئے، اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ ہم نے بھیجے ان کی طرف دو رسول، فَكَذَّبُوهُمَا تو قوم نے ان کی تکذیب کی، فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ تو ہم نے ان کی مدد کی تیسرے رسول کے ساتھ، یعنی اس بستی میں اب 3 رسول آ گئے۔ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے۔ اب یہ بستی کون سی ہے اور یہ انبیاء ان کے نام کیا ہے اور یہ کب تشریف لائے، اس کے بارے میں بہت سارے اقوال ہیں۔ پہلا قول تو یہ ہے کہ یہ بستی انطاکیہ کی ہے اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے انبیاء ہیں، اور ان کے نام جو ہیں وہ صادق، صدوق اور شلوم، یہ شمعون، یہ 3 نام تھے ان انبیاء کے، اور یہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے نبی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درمیان میں کوئی اور نبی نہیں آئے، تو نبی جتنے بھی آئے ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اگر کوئی نبی آئے ہے تو وہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اگر یہ مانا جائے کہ یہ انبیاء عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہیں تو پھر ان کے نام بھی ہیں، ان کی بستی بھی ہے اور یہ بات۔ لیکن بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے جنہیں عیسیٰ علیہ السلام نے بھیجا تھا، تو پھر یہ جو فرمایا ہم نے مرسلین بھیجے اور پھر ہم نے فقط جب ان کی تکذیب ہوئی فعززنا بثالث تو ہم نے تیسرا بھیجا، تو پھر اس سے مراد کیا ہے؟ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین سے بیعت لینے کے لیے بھیجا کہ جا کر لو، تو انہوں نے جو جملہ کہا انا رسول رسول اللہ، میں قاصد ہوں اس رسول کی طرف سے جنہیں اللہ نے رسول بنایا۔ اب یہاں بھی لفظ رسول ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچے ہیں بارڈر پہ تو وہاں فرمایا انا قد ارسلنا، ہم سب کو بھیجا گیا تمہاری طرف۔ تو اللہ بھیجے وہ بھی رسول ہوتے ہیں، اور رسول اپنا نمائندہ بھیجے وہ بھی رسول ہوتے ہیں۔ تو اس سے پھر معلوم یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے 3 حواریوں کو بھیجا، تو یہاں رسول سے مراد وہ حقیقی رسول نہیں ہے بلکہ نبی کے نائب رسول مراد ہے۔ تو یہ دونوں اقوال ہیں، لیکن جو یہاں بات عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے بستی نہیں بتائی، صرف یہ کہا کہ ایک بستی کی ان کو مثال دیں، پھر رسولوں کی وضاحت بھی نہیں فرمائی کہ یہ کون سے رسول تھے۔ تو معلوم ہوا کہ جس چیز کے بارے میں اللہ نے بات نہیں فرمائی اس کے مزید تحقیق کی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھنا صرف یہ ہے کہ ایک بستی تھی، اس بستی میں 3 پیغام پہنچانے والے آئے، پہلے 2 آئے پھر تیسرے آئے، وہ اللہ کے نبی تھے تب بھی حق چونکہ قرآن نے فرمایا، یہ نبی کے نائب تھے تب بھی حق چونکہ اللہ کے نبی کے نائب بن کے آئے ہیں۔ تو قوم نے ان کی بات نہیں مانی، قوم نے انکار کیا، اور صرف انکار نہیں کیا بلکہ یہ کہا قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہمارے جیسے انسان ہو، وما انزل الرحمن من شیء اور اللہ نے کوئی چیز بھی تم پر نہیں اتاری، ان انتم الا تکذبون تم اپنے پاس سے بات بنا رہے ہو، گویا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو جو کہہ رہے ہو کہ ہم اللہ کے نبی ہیں، یہ اللہ کی طرف سے کتاب آئی ہے۔ یہ اعتراض تمام انبیاء پر ہوا۔ اب ہمارے جیسے انسان ہیں، آپ پر جو وحی آئی تو کسی اور پر کیوں نہیں آئی، اور جو وحی آپ پر آئی ہے وہ آپ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ یہ تمام انبیاء کو یہ 3 باتیں کی گئی۔ قوم نے یہ کہا کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، اب دلائل نہیں، انہوں نے صرف اتنی بات فرمائی کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنا نائب بنایا ہے، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، یہ اللہ کے علم میں ہے۔ جب اللہ جانتے ہیں اور اللہ نے بھیجا ہے تو تمہارے انکار کرنے سے وہ ختم نہیں ہوگا۔
ٹھیک. اب قوم نے وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہمارا کام ہے تم تک پیغام پہنچانا، ہم نے یہ کام کر دیا. تو اب تک کی باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک بستی میں 3 انبیاء آئے، یہ انبیاء کے نائب آئے. بستی والوں نے ان کی بات نہیں مانی تو اللہ رب العزت نے ان سے کی طرف سے یہ اعلان کروایا کہ آپ بتا دو ہم رسول ہیں اور ہمارا کام پیغام پہنچانا ہے. اب قوم نے جواب دیا قالوا انا تطیرنا بکم، ہم تمہاری طرف سے بدفالی لے رہے، جب سے تم آئے ہو بارشیں رک گئی. حالانکہ بارش اس لیے رکی کہ انہوں نے انبیاء کی بات نہیں مانی، اور کہا جب سے تم آئے ہو تو ہمارے گھروں کے اندر اختلاف ہو گیا، جو ایمان لایا وہ دوسرے سے الگ ہو گیا. اگر باپ ایمان لایا تو اولاد سے الگ، اولاد لائی تو والدین سے الگ، بہن بھائی لائے تو ایک دوسرے سے الگ. تو تمہارے آنے کی وجہ سے ہمارے درمیان اختلاف ہوا. لئن لم تنتہوا، اگر تم باز نہ آئے، لنرجمنکم، ہم تمہیں رجم کریں گے، ولیمسنکم منا عذاب علیم، اور تمہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا. قالوا طائرکم معکم، تو ان تینوں انبیاء نے کہا یہ تمہاری بدفعلی تمہارے ساتھ ہے. ان ذکرتم، کیا اس لیے کہ تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے؟ ہم تمہیں تمہارے بھلے کی بات کہہ رہے ہیں اور تم ہمارے ہی بدفعلی لے رہے ہو. بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم حد سے بڑھنے والے. اب یہ بات تو تھی ان 3 انبیاء کی. وجاء رجل من اقصى المدینہ یسعى، ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا اسی بستی کا. قال یا قوم اتبعوا المرسلین، اور یہ کہا کہ اے میری قوم رسولوں کی اتباع کرو. اب یہ بھاگتا ہوا آیا، یہ اسی بستی کا آدمی ہے، اور ان لوگوں انبیاء پر پہلے ایمان لا چکا ہے، اور ایمان لایا ہے کسی معجزے کو دیکھ کر یا ان کی دعوت کو سن کر. اب وہ تصدیق کر رہا ہے انبیاء کی کہ ان کی بات مان لو. بعض تفاسیر میں ان کا نام بھی ہے کہ حبیب نجار ان کا نام تھا، تو انہوں نے کہا کہ انبیاء کی بات مانو. اتبعوا، اتباع کرو، من لا یسألکم اجرا، تم سے کچھ نہیں مانگتے، کوئی اجر کوئی مزدوری نہیں مانگتے، وہم مہتدون، اور یہ ہدایت پر بھی ہے، تو آپ ان کی بات مان لو. تو پہلا تو اس نے یہ تصدیق کی کہ یہ جو کہہ رہے ہیں اس بات کو مانو. وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي، اور اب وہ اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہے کہ میں کیوں اس ذات کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم سب کا لوٹنا بھی اللہ کی طرف ہے. أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو الہ بناؤں؟ إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ، اگر اللہ یعنی رحمان مجھے تکلیف پہنچانا چاہے، لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا، یہ میرے کچھ کام نہیں آ سکتے. ولا ينفذون، اور نہ یہ مجھے چھڑا سکتے ہیں اللہ کے عذاب سے، نہ یہ بچا سکتے ہیں، نہ یہ میرے کام آ سکتے ہیں. انی اذا لفی ضلال مبین، اگر میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود مانوں گا تو اس وقت میں راستے سے بھٹک جاؤں گا. انی آمنت بربکم فاسمعون، میں ایمان لے آیا، تم میری بات سنو کہ میں نے اپنے رب کو مان لیا. یہاں تک یہ واقعہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ بستی میں 3 لوگ آئے، بستی والوں نے ان کی بات نہیں مانی اور یہ کہا کہ ہم تمہیں رجم کریں گے، بستی سے نکالیں گے. اور ایک آدمی انہی کی بستی میں سے وہ بھاگتا ہوا آیا اور اس نے کہا کہ ان کی بات مان لو. یہاں تک تو ہے واقعہ. اب انجام کیا ہوا؟ قوم والوں نے اس آدمی کو یعنی حبیب نجار کو شہید کر دیا. اب شہید کیسے کیا؟ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ساری قوم اس کو نیچے لٹا کر اس وقت تک ان کے اوپر رہی کہ ان کی آنتڑیاں جسم سے باہر آ گئی. اس طرح بے دردی سے ان کو شہید کیا گیا. اور بعض روایات میں ان 3 انبیاء کو بھی شہید کیا گیا، لیکن تفاسیر میں اس کا ذکر نہیں. اب انبیاء کو بھی شہید کیا گیا اور حبیب نجار کو بھی شہید کیا گیا. حبیب نجار کی شہادت کو اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کیا، انبیاء کے بارے میں بات نہیں فرمائی. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ درجہ نبوت اتنا بڑا ہے کہ شہادت اس کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتی. نبوت بڑا درجہ ہے، جب اللہ نے ان کو نبی بنا دیا تو اب ان کی نبوت کو بیان کر دیا کہ ہم نے انہیں بھیجا تھا. اور چونکہ یہ غیر نبی ہیں تو ان کے لیے شہادت بڑا درجہ ہے، اس لیے اللہ نے ان کی شہادت کو قرآن کا حصہ بنایا. لیکن ذرا ان کی خیرخواہی دیکھیے گا. قیل ادخل الجنہ، جب شہید کر دیا گیا نا، اب شہادت کا ذکر اللہ نے نہیں کیا لیکن جنت میں جانے کا ذکر کیا. قیل ادخل الجنہ، ظاہر سی بات ہے جنت میں تبھی جائیں گے جب شہید ہو جائیں گے. کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ. قال یا لیت قومی یعلمون، کہتے کاش کہ میری قوم جان لیتی، میری زندگی میں میرے بتانے پر وہ ایمان نہیں لائے، کاش کہ میرے مرنے کے بعد اگر جو اعلان ہوا ہے جنت میں داخلے کا یہ انہیں پتہ چل جائے، یہ سن کر ہی ایمان لے آئے.
یہ ہے اصل وہ خیرخواہی جس کی وجہ سے اللہ نے یہ مقام عطا کیا۔ تو دعوت دینا اور داعی کی تصدیق کرنا، یہ دونوں اتنے بڑے عمل ہیں، دونوں قرآن کا حصہ۔ خود دعوت دینا اللہ کا کی طرف سے اتنا بڑا عمل کہ 1,24,000 انبیاء دعوت دینے کے لیے تشریف لائے، اور داعی کی تصدیق کر لینا اتنا بڑا عمل کہ اللہ ان کا ذکر قرآن میں کر رہے ہیں۔ تو اگر ہم دعوت دے نہیں سکتے تو کم تصدیق تو کر سکتے ہیں۔ کیا خیال ہے کہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے؟ بات صحیح ہے، اللہ عمل کی توفیق دے دے۔ لیکن یہ کہنا کہ جاؤ اپنا کام کرو، اوروں کو دعوت دو، کافروں کے پاس جاؤ، ہمیں کیا بتانے آئے جی؟ ہمیں نہیں پتا، ہم مسلمان نہیں، ہمیں کلمہ نہیں آتا، ہمیں نماز کا نہیں پتا۔ بھائی آپ کو سب پتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بھرے ہوئے آبادی میں چند لوگ ہیں نماز پڑھنے والے، باقیوں کو پتا ہونے کے بعد بھی نہیں پڑھ رہے، اس کا کیا کریں جی؟ اس لیے ضروری ہے کہ جو داعی ہو اس کی تصدیق۔ قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون، کاش کہ میری قوم جان لیتی، بما غفر علی ربی، کہ میرے رب نے میری بخشش کر دی، وجعلنی من المکرمین، اور اللہ نے مجھے عزت والے لوگوں میں داخل کر دی۔ اب دیکھیں نا، جان دے دینا پر خیرخواہی نہ چھوڑنا، جان دے دینا لیکن ایمان کی دعوت نہ چھوڑنا۔ حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، حبیب بن زید، جب مسلمہ کذاب اس نے دعویٰ کر لیا تو حبیب بن زید رضی اللہ عنہ کو پکڑا گیا۔ تو اس نے حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے کہا تم مانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں؟ کہا بالکل میں مانتا ہوں۔ تو کہا گواہی دیتے ہو کہ میں بھی اللہ کا نبی ہوں؟ تو انہوں نے کان پہ ہاتھ رکھا کہ تم کیا کہہ رہے ہو، مجھے سنائی نہیں دے رہا۔ اس نے دوبارہ سوال سے تبدیل کیا، تم گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ کہا بالکل میں گواہی دیتا ہوں۔ تو کہا گواہی دیتے ہو کہ میں بھی ہوں؟ تو پھر کان پہ ہاتھ رکھا، دوبارہ کان پہ ہاتھ رکھا۔ پھر اس نے کہا عجیب بات ہے، ایک بات سن رہے ایک نہیں۔ تو بالآخر اس نے ان کے اعضاء کٹوائے، ایک ایک عضو کاٹ دیا گیا، شہید ہو گئے، لیکن جھوٹی نبوت کا اعلان نہیں کیا۔ جان دے دی ہے لیکن یہ نہیں کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی ہو سکتا ہے، بلکہ اس کو سننا بھی گوارا نہیں کیا۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ کو عیسائی بادشاہ نے کہا تم بڑے خوبصورت نوجوان ہو، میں تمہیں مارنا نہیں چاہتا، تو اگر ایسا ہو کہ تم میری بات مان لو تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ فرمایا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں ایمان چھوڑ دوں، اللہ کا اقرار چھوڑ دوں، اور جو تم کہہ رہے ہو یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اب ان کے سامنے ان کے ایک ساتھی کو ڈالا گیا گرم پانی کے اندر یا گرم تیل کے اندر، اندر جاتے ہی ان کے اعضاء بکھر گئے۔ اب جب ان کو لے جایا گیا تو ان کی آنکھوں میں سے آنسو تھے، تو بتایا گیا کہ رو رہے ہیں۔ کہا واپس لے کے آؤ۔ کہا اب رونے کی کیا ضرورت؟ میں نے کہا، میں نے سمجھایا، اب بات نہیں مان رہے۔ کہا میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میری جان جائے گی، میں رو اس لیے رہا ہوں کہ جب سے کلمہ پڑھا ہے یہ جان میں اللہ کے لیے دینا چاہتا ہوں۔ جب سے کلمہ پڑھا ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ جان میں اللہ کے لیے دے دوں، لیکن جب دینے کی باری آئی تو جان ایک ہے۔ مجھے رونا اس بات پہ آیا کہ میرے وجود پہ جتنے بال ہیں اتنی جانیں ہو، میں ایک ایک کر کے اللہ کے نام پہ قربان کروں۔ یہ والی جو لذت ہے نا، یہ ابھی ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ کرے ہمیں نصیب ہو جائے کہ ہم داعی بن سکے، ہم دعوت دے سکے، ہم خیرخواہی کر سکے، ہم کسی کے بھلے کی بات کہہ سکے۔ مجھے اپنے فائدے کی ساری باتیں آتی ہیں لیکن کسی انسان کے بھلے کی بات نہیں آ رہی۔ کل بھی بات ہو رہی تھی کہ وہ چونٹی جس نے کہا تھا کہ اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، اتنا سارا جملہ اس نے کہا، اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں کر دیا کہ جو اپنوں کی خیرخواہ ہے اس کا ذکر قرآن میں ہونا چاہیے۔ اچھی بات لقمان رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے کو کہہ رہے، ہر باپ اپنے بیٹے کو سمجھاتا ہے، لیکن جو باتیں انہوں نے سمجھائی اللہ کو اتنی پسند آئی، اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم اس چیز کے اندر شامل ہوں، دعوت دینا، داعی کی تصدیق کرنا، خیرخواہی سے بات کہنا اور اگلے کا بھلا سوچنا۔ اب دیکھیں نا، یہ شہادت کے بعد بھی سوچ رہے ہیں کہ چلو میری زندگی میں بات نہیں مانی، میرا مقام دیکھ کر ہی بات مان لوں، اب ہی آ جائیں ایمان پر۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا نا، بلال جب آپ کو کوڑے مارے جاتے تھے
ایک آدمی ایک کوڑا مارتا تھا، دوسرا کوڑا مارنے کے لیے دوسرا بندہ آتا تھا، تکلیف نہیں ہوتی تھی؟ انسان ہے نا، کوڑا لگ رہا ہے، فرمایا تکلیف تو ہوتی تھی۔ کہا پھر برداشت کیسے کرتے تھے؟ کہا کوڑا مارنے کی تکلیف ہوتی تھی اور احد احد کہنے کی لذت ہوتی تھی، یہ لذت اس تکلیف پہ غالب آ جاتی۔ تو ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ نیک بات کہنا ہے اور نیک بات کی تصدیق کرنا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق۔